مولا کائنات کرم ہے، مولا آپ کو جزائے خیر دے، جس فتنے کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے اس ملک میں، اس پوری دنیا میں، جو شیعوں کے اوپر یہ جو ایک تعاون ولایت فقی کا آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے عقیدے خراب ہو گئے، ہمارے بچے خراب ہو گئے، ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارا خمس، سب کچھ خراب صحیح. ہو گیا۔ اچھا، میں بہت لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ لوگ جو سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا ان سے پولیٹیکل ایشو تو ہے ہی نہیں۔ جو مسئلہ ہے وہ سارا یہ ہے نظام کا، کہ آپ نے اہل بیت اطہار کا جو حق تھا اسے چھینا سلب کیا۔ امت نے، یہ تو ثقیفہ سے بھی بدتر ہے، ثقیفہ نے تو صرف اور صرف جو ہے حکومت پہ قبضہ کیا، انہوں نے تو ریفائنڈ جو شیعہ تھے ان کو بھی قبضے میں لے لیا، ان کے اوپر نافذ ہو گئے، خمس کھا گئے، امت پہ دک کھا گئی، یہ خمس کھا گئے۔ تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے زید بن علی سے بڑا تو خامنہ ہی نہیں ہوگا۔ جب زید بن علی کے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ اس کی نفی فرما رہے تو یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، میرا سوال آپ سے اس وقت دور حاضر کے حساب سے یہ ہے، اس وقت جو چل رہے معاملات، نظر بظاہر یہ آ رہا ہے کہ امام زمانہ کی جو ذوالفقار ہے وہ غیب سے ہی چل رہی ہے۔ جو صورتحال، جو معاملات ہو رہے ہیں، فلسطینی بھی کٹر دشمنان اہل بیت، اور یہ بھی کٹر دشمنان اہل بیت سے بھی کٹر دشمن، بدترین لوگ کہ جنہوں نے ہماری رگوں میں گھس کے ہماری رگوں کو کاٹ دیا۔ ایسے ایسے معجزات، کل میں ایک مجلس میں گیا تھا، وہاں تابوت اٹھا خامنہئی صاحب کا، ایسے ایسے معاملات ہو رہے تھے کہ بالکل ہماری عقائد خراب ہو گئے۔ میں وہاں رونا ہے، ایک علم پہ تصویر لگا دی، بالکل ایسے معاملات اور ایسی چیزیں کہ انسان کو دیکھ کے، اور لیکن اس سے فائدہ یہ کہ جو میرے ساتھ کے لوگ تھے جو ان کے کٹر بننے والے تھے، ان کی بھی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ یار یہ کیا بدبختی تھی ہمارے سر پہ، یہ کیسی بدبختی تھی۔ یعنی پہلے تو صرف ان کے عقائد پوشیدہ تھے، اب یہ ظاہر ہو گئے۔ یہ مولا نے کیسا کرم کیا کہ ان کو ظاہر کر دیا کہ تم لوگ کیا چیز ہو۔ اب کم سے کم یہ ضرور ہے کہ جب ظہور ہو اس سے پہلے جو اپنے دل سے مخلص اہل بیت کا خامنہ ہی کرنی ہے یا ولایت فقی کرنی ہے، اس کو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کے حقائق کیا ہیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ ان کی کتاب میں لکھے کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تقلید کی، تو تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا ولی فقی کون تھا۔ یعنی انہوں نے ائمہ علیہ السلام کے بعد اپنے آپ کو بھی ڈال دیا اس معاملے میں، اور تم سے اس کے حساب سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری خمس اور زکوٰۃ اور تمہارے باقی معاملات کیا تھے۔ تو اللہ غارت کرے پاکستانی مولیوں کو، اللہ غارت کرے ان پاکستانی مولیوں کو۔ ایران میں تو حالت یہ ہے نا کہ لوگ علماء دیکھے، علماء کیونکہ ایران میں الحاد بہت پھیل گئی، مولیوں نے یہ باتیں کی، اب تو لوگ دین ہی سے پھر گئے، لوگوں نے دین ہی چھوڑ دیا، بہت تعداد ہے، یعنی بہت زیادہ الحاد۔ اور جو متدین ہیں وہ دو طرح کے ہیں نا، ایک تو خامنہئی کے سپورٹر ہیں، ایک جو ہماری طرح ٹریڈیشنل ہے، کو خامنہئی کو نہیں مانتے، وہ سر نہیں۔ لیکن یہ آپ کے پاکستان میں جو آپ نے باتیں بتائیں کہ وہ تابوت نکالتے ہیں خامنہئی کا، اس کے لیے سینہ زنی، زنجیر زنی، کیا جوک ہے بھائی، کیا جوک ہے بھائی۔ 50-50 ہے نا، وہ پاکستان کا ہوتا تھا 50-50، وہ بلیک اینڈ وائٹ ڈرامہ، وہی یہ مولوی جو ہے آپ کے پاکستانی بالکل 50-50۔ یہ اگر یہ ہمارے مذہب کا اگر نہیں ہوتا، جز نہ ہوتے نا، المیہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا جز ہے، یہ ہمارے مساجد ہیں، ہمارے امام بارگاہ، اگر یہ نہ ہوتا یہ تو بالکل ایک مزاحیہ بہت بڑا یہ کامیڈی ہوتا تھا بھائی، ایسا کامیڈی مذہب یہ، لیکن افسوس کے ساتھ یہ شیعہ مذہب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ خدا لعنت کرے، خدا غارت کرے ان مولیوں کو، اور شیعہ عوام کا بھی اس میں قصور ہے نا۔ یہ مولوی اس حد تک کر سکتے ہیں کہ شیعہ عوام آگے سے خوش مان ہے، اگر شیعہ عوام کھڑے ہو جائے نا، نوجوان وغیرہ جو نوح خان ہے، جو سینہ زن ہے، جو آزادار ہیں، کہ بھائی یہ بکواس بند کرو، بس ختم ہے۔ ایک مولوی مر گیا، جیسا بھی تھا اس کا حساب اللہ کے ہاتھ میں، خامنہئی اچھا تھا برا تھا اس کا حساب اللہ کے ہاتھ میں۔ آزاداری صرف اور صرف کس کے لیے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام، علماء کے لیے آزاداری نہیں ہے بھائی، علماء کے لیے آزاداری نہیں ہے۔ آزاداری جس کی ثواب ہے، جس کے رونے کا ثواب ہے، سینہ زنی جس کے لیے، یہ علماء کے لیے کہاں ہے؟ کون سی حدیث ہے کہ علماء کے لیے کرو؟ یہ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے۔ خامنہئی اچھا تھا برا، یہ نوح خانوں کو چاہیے بھائی، اور آزادار جو ہیں، جو سینہ زن ہے، اور امام بارگاہوں کے منتظمین کو چاہیے کہ ایسے مولیوں پہ ان کو کچھ روکیں۔ اگر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، ان کو نکال نہیں سکتے، کم از کم روک دیں بھائی کہ بھئی یہ سلسلہ بند کرو۔ خامنہئی اچھا تھا برا تھا اس کا حساب اللہ کے ہاتھ میں، مر گیا چلا گیا۔ آزاداری اور سینہ زنی، نوح زنی، زنجیر زنی، یہ صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ اب جو ہے نا یہ باتیں آپ وہ گلگت بلتستان کے بتائیں نا، دین ہے عقل نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں او بھائی، بتا صحیح جملہ ہے کہ نہیں؟ بلتستان گلگت، دین ہے، عقل وقل کوئی بھی نہیں۔
ایسا چائل قوم. بالکل یہ وہ شیعوں کا جو پٹھان ہے نا یہ گلگتی ہے کہ یہ نہ عقل نہ معرفت کچھ بھی نہیں ہے. دین ایک محرف دین, ایک باطل دین, اور ایک دین کا جو ایک فاسد دین ان پہ مسلط کیا گیا, اور ان کو منافقین کا شیعہ بنایا گیا. اہل بیت علیہ السلام کا کیمپ چھوڑ کے منافقین کے شیعہ بن گئے ہیں گلگت بلتستان والے. اللہ لعنت کرے, غارت کرے. سر آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جو امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے بعد خود کو جو امیر المومنین کہے وہ حرام زادہ ہے؟ یہ حدیث بہت زیادہ ہے کہ امیر المؤمنین کا لقب صرف مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ہے, اور اس کے علاوہ کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلائے. اور یہ بہت زیادہ ہے, حتیٰ کہ امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے. ان کا لقب شریف ہوگا بقیت اللہ, یا بقیت اللہ, ان کا لقب شریف یہ ہوگا. ہاں ان کو یہ حدیث میں ہے. بالکل سر. تو یہ لوگ جو ان کو مانتے ہیں, جو سپریم لیڈر جو مانتے ہیں, تو سپریم لیڈر کا بھی جو لفظی معنی وہ امیر مومنین ہی ہوا, چونکہ ایران میں تو جو ہے مومنین ہی رہتے ہیں اور لیڈر امیر کو کہتے ہیں. تو جو سپریم لیڈر ہوا وہ تو اپنے آپ کو قادر اثر ورد یہی کہہ رہا ہے. ابھی کہ ان کا سپریم لیڈر, ابھی جو نیا سپریم لیڈر آیا نا مجتبیٰ, اس کے لیے رپورٹیں تو بہت آ رہی ہیں. یہ بندے ہی اس کے غلط عادات ہیں اپنے باپ کی طرح نا. وہ حوزے سے بھی ہمیں رپورٹ ملا ہے. حوزے کے اب تو وہ CIA نے جو رپورٹ پیش کی تھی نا سر ٹرمپ بیچارے ہنسنے لگے کہ کیسا مذہبی رہنما ہے, کیا حالت ہے. کیونکہ ان کے وہ یہ کیتھولکس میں, یہ ٹرمپ تو کیتھولک تو نہیں ہے, لیکن کیتھولک حضرات کے ہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ ان کے پادری جو ہے نا وہ گے ہوتے ہیں. کیتھولک مذہب میں پادری گے ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ پریسٹ گے ہو, یہ ان کے لیے بہت بڑا مزاحیہ چیز ہے امریکیوں کے لیے. وہ تو کہتے ہیں پورا کابینہ ہنسنے لگا تھا سارا دن کہ بھائی ان کا جو نیا لیڈر ہے ان کا تو پورا پروفائل ان کے پاس موجود ہے. اب حوزے سے بھی ہمیں رپورٹ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بہت مشہور ہے حوزے میں, یہ خامنئی صاحب کا جو صاحبزادہ ہے نیا رہبر ان کا, ان کے علاج بھی ہوا تھا NHS میں, اس کی پوری رپورٹیں موجود ہیں. نہیں وہ علاج ہوا تھا نا اس کا, یہ جو ہے نا یہ اس کا بیٹا نہیں ہو رہا تھا, اس کی علاج ہو رہا ہے. اس مرض کا کوئی تو علاج ہی نہیں ہے, وہ تو عادت ہے, پریفرنس ہے. اس کا کیا علاج, اس کے لیے تو ٹیکا تو آیا نہیں, گولی تو آیا نہیں اس کے لیے. چلے جناب, اللہ آپ کو عزت, اللہ اللہ السلام.